السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر افضل گجر۔ آج ہم ایک بار پھر افکار نو میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر عادل صاحب نے پچھلے جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں تعلیم کے مقصد پہ بات کی، اور اس کے بعد جو یہ گزشتہ پروگرام تھا اس پہ تعلیم کے جو مختلف نظریات پروان چڑھے اس حوالے سے بات کی، اور کس طرح ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ ایک بازار کی اکانومی کے ساتھ وہ لنک ہوا، اور اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پچھلا جو آپ کا پروگرام تھا اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہماری تعلیمی نظریات جس طرح پروان چڑھے اس حوالے سے بات کی تھی، تو اس میں چونکہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو اسی سلسلے کو میرے خیال میں ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جس طرح آپ اس طرف آئے تھے کہ بازار دی اکانومی بازار دی اکانومی اور فلاحی ریاست، ہاں آپ نے بازار کی اکانومی اور فلاحی ریاست کے حوالے سے بات کی تھی، تو میرے خیال میں اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو ہم لاسٹ ٹائم جب ڈسکشن کر رہے تھے تین عام نظریات پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس میں ایک ریکیپ کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک تو ہم نے گفتگو کی تھی تعلیم بطور زیور کے طور پہ، اور یہ جو جاگیردارانہ معاشرہ ہوتا ہے اس میں علم اور تعلیم ایک آپ کی نمود اور نمائش کی چیز ہے، ایک اضافی خوبی کے طور پہ کہ جس سے آپ کی گفتگو میں سلاست آ جائے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے ادب آداب، یہ چیزیں تعلیم کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو انسان کی جمالیاتی ذوق کی تسکین ہے۔ جی، پھر ہم نے صنعتی انقلاب اور اس کے نتیجے میں برپا ہونے والا جو ایک تعلیمی انقلاب تھا، جو صنعت کی ضرورت تھا، تو صنعتی ماڈل کے اوپر پورا جو تعلیمی ڈھانچہ تھا وہ بھی تشکیل پایا، اور صنعت میں جو ورکرز ہیں ان کے لیے اور جو اسکل لیبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت کے نظام کو چلانے کے لیے اس کے جتنے باقی شعبے ہیں ان کے لیے تعلیم کا بنیادی مقصد ان شعبوں کے لیے تھا۔ پھر تیسرا جس نظریے پہ ہم نے بات کی تھی وہ تھا کہ جو علم ہے یا جو تعلیم ہے 20ویں صدی کے بعد اور دنیا میں کچھ ایسے انقلابات اور انما ہونے کے بعد کہ جہاں پہ تعلیم کو انسان کے لیے آگاہی کے طور پہ، وہ صرف صنعت کے مزدور پیدا کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کی آگاہی اور اس کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ہو، تو یہ انسان کی فلاح کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے جو تعلیم کا نظریہ تھا وہ ہمیں سامنے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کے کچھ ملکوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تعلیم نے وہ رنگ اختیار کیا۔ بہت سارے ملکوں میں ریاستی سطح پہ یہ نظریہ اتنا مقبول نہیں ہوا، لیکن انفرادی سطح پہ یا مختلف قومی تحریکوں کی شکل میں علم اور تعلیم کے فروغ کے لیے ایسا علم اور ایسی تعلیم کے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، اس کے لیے ہمیں مختلف تحریکیں، مختلف مفکرین ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو باقاعدہ لوگوں کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں، ان کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت عام نظریہ ہے، اور آج کے جدید دور میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ خود کو تعلیمی یافتہ یا ایک عالم اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کی شعوری سطح بلند ہو چکی ہو، اور آپ کا علم، آپ کی تعلیم آپ کے اندر چھپی ہوئی مخفی توانائیوں کے اظہار کا ذریعہ ہو، آپ کے فن کے اظہار کا ذریعہ ہو، آپ کے احساسات جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بلائی اور فلاح کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ تو یہ تیسرا اہم نظریہ تھا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جس پہ ابھی بھی بات ہوتی ہے۔ تو اب اس میں ہم ذرا سا آگے چلتے ہیں، اور اس تعلیم کو ہم کہ یہ تعلیم کیسے دی جائے یا علم کیسے دیا جائے، تو اس سے پہلے جو جتنا بھی علم کے نظریات ہیں وہ تمام کے تمام اپنے طریقہ کار کے حوالے سے ان میں ایک مشترکہ چیز پائی جاتی تھی، یعنی علم کی ترسیل جو ہے اس کے لیے کیا میتھڈ ہو، کیا طریقہ ہو، تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک عالم اور ایک طالب علم یہ تعلق ہے،
سیکھنے والے اور سکھانے والے کے درمیان جو تعلق کی نوعیت ہے وہ عالم اور طالب علم کی ہے. ایک وہ ہے جو دینے والا ہے، ایک وہ ہے جو لینے والا ہے. جو دینے والا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے، جو لینے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہے. اب یہ جو تعلق ہے اس کے نتیجے میں اس تعلق کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پورا سیاسی سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ اسی تعلق کا عکاس ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سماج میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ دینے والے ہیں، کچھ مالک ہیں، کچھ پیسے والے ہیں، کچھ بالادست ہیں، اور یہ جو بالادستی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ نچلے طبقات کو کچھ دیتے ہیں. جیسے زرعی معاشرے کے اندر جو تعلیم دی جاتی تھی تو علماء کرام کا ایک طبقہ ہوتا تھا، اور یہ طبقہ جو ہوتا تھا وہ علم دیتا تھا دوسروں کو، اور جو طالب علم ہوتے تھے انہوں نے اس علم کو قبول کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، میمورائز کرنا ہے، یا رٹے کا جو کلچر تھا اس طریقے سے. اور جو طالب علم ہوتا تھا اس کے پاس ہونے کا انحصار، اس کے عالم بننے کا انحصار اسی جو علم اس کو دیا گیا ہے اس علم کو دوبارہ سنانے تک محدود ہوتا تھا. وہ اقدار سیکھنے تک اور ان کو پریکٹس کرنے تک ہوتا تھا. پھر جب صنعتی معاشرے میں ہم بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی اسی طرح سے ہے کہ جس پہ ہم نے بات کی بھی تھی کہ جو استاد ہے وہ ایک سپروائزر کا رول، جیسے صنعت میں ایک سپروائزر ہوتا ہے، اور جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم کہتے تھے کہ یہ مزدور طبقے کی تیاری یا لیبر کی طرح. تو سپروائزر سپروائز کر رہا ہے، وہ کمانڈز اور انسٹرکشنز دے رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، اور ان کے مطابق جو طالب علم ہے اس نے ایکٹ کرنا ہے، اس نے عمل جو کرنا ہے وہ اس کے مطابق کرنا ہے، اور ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اب جب آپ فلاح انسانیت کی بات کرتے ہیں اور اس میں بنیادی مقصد یہ سامنے آتا ہے کہ انسان کی اپنی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے اور اس کی شعوری سطح میں ترقی ہو، تو یہ طریقہ کار کہ جس میں ایک دینے والا اور ایک لینے والا ہو، یہ فلاح انسانیت کے نظریے کے لیے ایک مناسب طریقہ نہیں تھا. تو اس طریقہ کار کو سوال کیا گیا. اس کو کیوں سوال کیا گیا؟ اس کو جو سوال کرنے کی بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو بالادست طبقات ہیں وہ جب تعلیم ہدایت کی شکل میں، رہنمائی کی شکل میں اور گائیڈنس کی شکل میں دیتے ہیں تو تعلیم تمام کی تمام سیاسی شکل اختیار کر لیتی ہے. وہ ویسی ہی تعلیم دیں گے جس طرح کی تعلیم ان کے مفادات کی محافظ ثابت ہو سکے. اس بالادست طبقے نے اپنے اس نظام کو جائز قرار دینے کے لیے وہ تعلیم دینی ہے. مثلا علماء جو ہے زرعی دور میں ہمارے ہاں نظریہ قدر جو ہے وہ دیتے تھے. جو مقدر کی ڈیبیٹس ہیں اور ڈسکشن ہیں وہ ہوتی تھیں. انگریزوں کے ہاں ان کو ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے. یہ مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ موجود تھے کہ جس میں انسان کو ذاتی طور پہ ایک بے بس، ایک لاچار، ایک مجبور وجود کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، اور ان کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی حادثات و واقعات ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر جس طرح کا بھی نظام مسلط ہے وہ نظام فطری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور یہ انسانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ماورائے نیچر جو قوتیں ہیں، جو سپر نیچرل ہستیاں ہیں یا ہستی ہے اس کی طرف سے ہے. آپ کی زندگی اس کی مرہون منت ہے اور آپ نے بس اس کے مطابق ایڈجسٹ کر کے زندگی گزارنی ہے. تو اب اس کا یہ نظریہ جو ہے یا تقدیر کا جو نظریہ ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو کسان ہیں وہ اپنی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتوں، تمام آلام کو کہ جو اس بالادست طبقے کے پیدا کیے ہوتے تھے اور اس نظام کی وجہ سے ہوتے تھے، وہ ان کو ایک جائز، ایک فطری عمل کے طور پہ لیتے تھے. وہ کبھی اس پہ سوال نہیں اٹھاتے تھے، وہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے. اچھا، جب صنعتی معاشرے میں آپ آ جاتے ہیں تو صنعتی معاشرے میں ظاہر ہے کہ وہ حالات بدل گئے جو کہ ایک زرعی معاشرے میں ہوتے ہیں. زرعی معاشرے میں یہ تقدیر کی تعلیم دینا آسان ہوتا ہے کیونکہ جو انسان کی سوچ سمجھ کا انحصار ہے وہ اس کے ذاتی تجربے اور اجتماعی تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس میں جب بارش اچانک سے ہو جاتی تھی، طوفان آ جاتا تھا، فصل خراب ہو جاتی تھی، تو ان مثالوں کے ساتھ آپ ان کو سمجھا سکتے تھے کہ جی آپ
آپ کے نصیب اچھے نہیں تھے اس لیے آپ کی لگائی ہوئی فصل خراب ہوگی. لیکن صنعت جو ہے وہ تو 10 گھنٹے یا 16 گھنٹے ایک بند بلڈنگ کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے, اس پہ موسمی اثرات کا اثر نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن پہ اثر نہیں آتا. تو صنعت کے مزدور کو جو مشین کے ساتھ وابستہ ہو چکا اور مشین جو مستقل بنیادوں پہ پیداوار کرنے والی ہے, اس کو آپ تقدیر کے سبق کے ساتھ مائل نہیں کر سکتے اس نظام کے لیے, بالادست طبقوں کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے. تو وہاں چیزیں پھر کچھ بدلتی ہوئی نظر آئیں. پھر اس میں جو مقابلہ تھا, جو کمپٹیشن ہے, جو انٹلیکٹ ہے, جو ذہانت ہے, اس ماورائے انسانیت یا اس دنیا سے ماورا قوتوں کے بجائے اب تعلیم جو ہے وہ آپ جو ڈٹرمننگ فیکٹر بنا, جو تعین کرنے والا فیکٹر ہے, وہ کیا بن گیا؟ وہ بن گیا ذہانت, اور وہ بن گیا مقابلہ. کہ آپ جو ہے ایک کلاس روم کے اندر طلباء کے اندر ایک تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. کچھ طلباء جو ہیں وہ ذہین ہیں, کچھ طلباء ذہین نہیں ہوتے, کچھ اوسط درجے کے ہوتے ہیں. یہ تقسیم جو بنی ہے یہ اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں بنی ہے, یعنی وہ اس کو ری انفورس کرتا ہے اس تقسیم کو. اور اس تقسیم کے نتیجے میں جو اکثریت طلباء کی ہوتی ہے ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ اس مقابلے کے اندر فٹ نہیں ہو. اب وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں اور وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو اس تقسیم سے باہر کی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں, یہ ہمارے والدین ہیں, وہ غریب کیوں ہیں, وہ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ ان کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق ان کی ایک خاص ذہانت کے پیرامیٹر کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا. ان کی یاد کرنے کی صلاحیت, ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت, اس کے ساتھ اس کا ربط اور اس کا جو واسطہ تھا وہ اس کے ساتھ قائم کر دیا گیا. تو وہ زندگی میں بھی جو اپنی کامیابیاں ہوتی ہیں یا ناکامیاں ہوتی ہیں, ان کی وجوہات وہ اپنی ذہانت میں کمی کو, اپنے فکری ارتقاء میں کمی کو, یا اپنے تعلیمی کیریئر میں ناکامی کو وجہ سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے جو معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے, وہ طبقاتی تقسیم جسٹیفائی یا لیجیٹیمائز کر دی جاتی ہے, اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ یہ جو اکثریت ہے, یہ بات اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ یہ چند لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ دولت کما لیتے ہیں. ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ اس بندے نے زیرو سے شروع کیا اور پھر یہ اتنا امیر ہو گیا, اتنی دولت اس نے, اتنی صنعتیں لگا لیں, اور اس کے باقی جو کلاس فیلو تھے اب وہ اسی صنعت میں مزدور کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ زیادہ شارپ تھا, یہ زیادہ ذہین تھا, اس نے محنت زیادہ کی تھی, اور یہ باقی جو ہیں یہ اتنے ذہین نہیں تھے. تو اب پھر ایک فطری چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ فطرتاً ان میں صلاحیت وہ نہیں تھی کہ یہ اتنی دولت اور اتنا پیسہ سرمایہ اکٹھا کر سکتے, اور اکثریت جو ہے وہ اس وجہ سے ایک انڈر پریویلیجڈ, ایک پسی ہوئی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. تو کسی حد تک اس سپر نیچرل یا روحانیت سے مادے کے اندر انسان داخل ہوا اور مادی اسباب پہ اس نے بات کی, لیکن ان مادی اسباب کو بھی ایک فطری سبب کے طور پہ پیش کیا گیا. تو یہ جو نظام تھا یہ اس صنعتی دور کے اندر جسٹیفائی کرنے کے لیے تھا, جائز قرار دینے کے لیے تھا طاقت کی تقسیم کو, معیشت کی تقسیم کو, سرمایہ کی تقسیم کو. اب جب آپ فلاح انسانیت کے نظریے کی طرف آتے ہیں تو آپ اس بنیادی نیریٹو کو سب سے پہلے یہ جو بیانیہ ہے کہ ایک فرد قابل ہوتا ہے اور ایک قابل نہیں ہوتا, ایک لائق ہوتا ہے اور ایک لائق نہیں ہوتا, ایک ذہین ہوتا ہے اور ایک ذہین نہیں ہوتا, اس بیانیے کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. کیونکہ ذہانت کا تعلق کسی ایک خاص پیرامیٹر کے ذریعے طے نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک پانی میں تیرنے والی مچھلی سے یہ کہیں کہ تم بہت نالائق ہو, بہت گوف ہو, کسی کام کی نہیں ہو, کیونکہ تم اس منکی کی طرح درخت پہ کلائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب مچھلی کا جو ٹیلنٹ ہے یا مچھلی کی جو صلاحیت ہے وہ پانی کے اندر تیرنے کے حوالے سے ہوگی, اور بندر جو ہے اس کو آپ درختوں کے ساتھ لٹکنے کے حوالے سے دیکھو گے. دونوں کا مینڈیٹ, دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں.
ایک شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے ایک دوسری مکھی ویسا چھتا نہیں بنا سکتی ہے. ایک چونٹی جو بناتی ہے گھر بناتی ہے اس کو آپ کمپیئر کریں اور آپ کہیں کہ یہ دیکھو یہ زیادہ ذہین ہے اور یہ کم ذہین ہے. تو اس طرح کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے ذریعے نہیں، بلکہ اگر آپ نے انسان کو مرکز بنانا ہے اپنا تو ہر انسان کی جو صلاحیتیں ہیں اور وہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک انسان سے دوسرے انسان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ہی آپ ایک ایسا پروڈکٹیو انسان تخلیق کر سکتے ہیں یا اس کو موقع فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے اور پھر اجتماعی طور پہ وہ معاشرہ اپنی مجموعی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے. تو یہاں پہ پھر وہ ماڈل کہ جو ایسا ماڈل کہ جس میں آپ کے پاس جگ ہے وہ پانی سے یا دودھ سے بھرا ہوا ہے اور طالب علم ایک خالی گلاس لے کے آتا ہے اور جگ سے آپ نے اس میں اس کو دودھ دے دیا اور وہ لے کے چلا گیا، نہیں، اس بنیاد پہ پھر فلاح انسانیت کا نظریہ کام نہیں کرتا. تو اس میں جو طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلی ہے. اب وہ تبدیلی یہ ہے کہ جو علم کا سفر ہے یا جو تعلیم کا سفر ہے اس میں کوئی عالم اور کوئی طالب نہیں ہے، بلکہ دونوں طالب ہیں، دونوں ایکول ہیں، دونوں سیکھنے کے عمل میں ہیں. اور جو انسان کی زندگی ہے، انسان کے آس پاس جو ارتقائی عمل چل رہا ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہے کہ اس شعوری سطح پہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اکمل اور کامل ہونے کا نظریہ ہے کہ ایک کامل ہے اور ایک جو ہے وہ کامل نہیں ہے اور اس نے اپنے کمال میں سے کچھ حصہ اس کو دینا ہے تاکہ وہ کامل ہو جائے، نہیں، بلکہ دونوں اس کامل بننے کے سفر میں ہیں، عالم بننے کے سفر میں، تکمیل کے مراحل میں ہیں اور یہ سفر ساری زندگی چلتا رہتا ہے. تو اس لیے جتنا اس شخص کے لیے علم کا کچھ حصہ اس نے زیادہ حاصل کر لیا ہے، اس نے کچھ اور شعبوں میں بہت زیادہ حاصل کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے اس کا جو پرسپیکٹیو ہے کائنات کو اپنے سماج کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ بھی اتنا ہی عام ہے جتنا کہ اس شخص کا عام ہے. تو یہ دونوں کے باہمی آپس کے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے نتیجے میں، ایک اشتراک کے نتیجے میں، آپس میں بات چیت کرنے کے نتیجے میں دونوں کا علمی سفر آگے چلے گا. تو اب جب آپ اس نظریے پہ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک مختلف سیٹ اپ چاہیے. اس کے لیے آپ کو اس صنعتی ماڈل سے بھی نکلنا ہوگا یا اس بازار کے ماڈل میں سے بھی نکلنا ہوگا جو کنزیومر اکانومیز کا ہے. اس کے لیے آپ کو اس جو زرعی معاشرہ کا ماڈل ہے اس میں سے بھی نکلنا ہوگا. اور اب استاد اور ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اب ٹیچر کے بنیادی تصور کو بدلنا ہوگا. وہ ٹیچر نہیں رہے گا، وہ ماڈریٹر بن جائے گا، وہ ایک سہولت کار ہوگا. یعنی استاد عالم نہیں، سہولت کار، فیسیلیٹیٹر ہوگا. اور جو طالب علم ہے وہ اس کے ساتھ چلنے والا ہے، وہ بھی ایک لینے والا نہیں ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ وہ اس سہولت کار کے ساتھ مل کے وہ بھی سہولت کاری فراہم کرے گا. تو جو پورا آپ کا ایک کلاس روم کا ڈھانچہ ہے وہ بھی بدل جائے گا اس کے لیے. اب آپ کلاس روم کے ڈھانچے کو اگر آپ دیکھیں جس انداز میں کلاس روم کو سٹرکچر کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، روز میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، چیئرز رکھی ہیں یا ٹاٹ پہ بیٹھے ہیں، استاد ایک بلند مقام پہ بیٹھا ہے یا وہ روسٹرم کے سامنے آتا ہے اور آ کے وہ اپنا خطبہ دیتا ہے اور باقی سب اس کو سنتے ہیں اور لکھتے ہیں جلدی جلدی اور پھر اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر امتحان میں وہی چیز ریپروڈیوس کر دیتے ہیں. ٹھیک، اب یہ ماڈل انسانیت کی فلاح کا ماڈل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں طالب علم کا تجربہ کہاں ہے، اس کی فکر، اس کا شعور کہاں ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی فکر میں، اس کے شعور میں کوئی ارتقاء ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے بے تحاشا سوالات گم ہو جاتے ہیں اس سفر کے دوران. یا وہ اگر سوال پوچھتا بھی ہے تو وہ ایک طالب کے طور پہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور استاد کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ہر سوال کا جواب دینا ہے. تو استاد پھر اس کو اسی طرح سے اس کے خالی جگ میں اپنا پانی ڈالتا رہتا ہے. تو فوٹوسٹیٹ کی مشینیں لگی ہیں کہ جہاں پہ ایک جیسی کاپیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو استاد کا علم ہے وہ کاپی ہوتا چلا جائے.
تو اس کا مد مقابل پھر یہ ہے کہ آپ کو اس ڈھانچے کو بھی بدلنا ہوگا. کلاس روم کے استاد کو روسٹرم سے اتار کے، کرسی سے اتار کے طالب علموں کے ساتھ ایکول سٹیٹس پہ، ایک مساوی بنیادوں پہ بٹھانا ہوگا. اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جب استاد روسٹرم سے اتر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اب جو تجربہ اسٹوڈنٹس کا ہوگا وہ مختلف نوعیت کا ہوگا. اور پھر کسی بھی ٹاپک پہ اپنے سماج کو سمجھنے کے حوالے سے، اپنے شعوری ارتقاء کے حوالے سے جب اس پہ بات چیت ہوتی ہے تو ہر ایک کا تجربہ، ہر ایک کی سمجھ بوجھ سامنے آنا شروع ہوتی ہے. تو وہ جو ریسپیکٹ، احترام کے نظریات ہیں یہ ایگریرین معاشرے کی ہیں، جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کی باتیں کی جاتی ہیں یہ صنعتی معاشرے کی ہیں. جو فلاح انسانیت کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق مساوی بنیادوں پہ کلاس کو بھی مساوی بنیادوں پہ اسٹرکچر کیا جائے، علم کے اصول کو بھی مساوی بنیادوں پہ اسٹرکچر کیا جائے، اور جو کورسز جو سلیبس ہوتا ہے اس کے ڈیزائن میں بھی اب یہ ٹاپ باٹم سلیبس ڈیزائن نہیں ہوگا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک کورس کرانا ہے تو اس میں کیا چیزیں ٹیچ کرنی ہے اگر استاد کی حیثیت سے، تو یہ پھر وہی ماڈل چلا جائے گا. اس میں شاگرد سے پوچھا جائے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، آپ کیا جاننا چاہتے ہو، آپ زندگی کے کن حقائق کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہو کہ ان پہ بات کی جائے. تو آپ کا کریکولم شاگرد ڈیزائن کرے گا، اس کی مشاورت سے ہوگا. استاد کی اپوائنٹمنٹ میں طالب علم کا رول ہونا چاہیے، اس کا کردار ہونا چاہیے، اس کی ججمنٹ میں کہ کون سا استاد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کی پروموشن میں طلباء کا کردار ہونا چاہیے. کلاس کے ڈھانچے کے اندر بھی استاد اور شاگرد جو ہیں یہ مل بیٹھ کر زندگی کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس سے جو چھپی اور مخفی صلاحیتیں ہیں، جو ایک خوف کا بوجھ سر پہ ہے ہمارے نوجوانوں کے، وہ اتر جائے گا اور معاشرہ ایک بہتر سماج، ایک بہتر سوسائٹی کی طرف چلنا شروع ہوگا. سر آپ نے بڑی دلچسپ جو ہے وہ اس میں پیرائے میں بیان کیا، یہ کنزیومرزم جو ہے اس کو ایجوکیشن میں جس طرح اس کو لنک کر دیا گیا. جب ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیپیٹلزم کی وجہ سے یہ سارا جبر جو ہے یہ کنزیومرزم آ گیا ہماری اخلاقیات میں، ہماری سوسائٹی کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا سرگرمی ہیں. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں جو کمیونسٹ معاشرے ہیں ان میں کیپیٹلزم کی تو مخالفت کی جاتی ہے، مگر دوسری طرف وہ سارے اختیارات اٹھا کے ریاست کو دے دیتے ہیں اور وہاں بھی اسی طرح کی آمریت نافذ ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ بازار کی آمریت ہے ہمارے اوپر تو وہاں پہ ریاستی آمریت آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی چند لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے نصاب کون سا دینا ہے، ہم نے ریٹ کون سا دینا ہے، اور وہاں پہ بھی انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں سے نکلنے کے لیے یہ جو کنزیومرزم ہے اس سے نکلنے کے لیے، یہ اس جو ریاست کی جو امریت ہے اس سے نکلنے کے دنیا میں کچھ ماڈل موجود ہیں جو فلاح انسانیت کے، جس طرح آپ نے بات کی کہ فلاح انسانیت کے فلسفے پہ جب ہم کام کریں تو اس طرح کا کوئی ماڈل موجود ہے؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور ان تمام پہلوؤں کو الگ الگ کر کے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کے آخری کویسچن سے پیچھے کی طرف ہم جانا شروع کرتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ماڈل ہے یا ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں پہ انسانیت کی فلاح تعلیم کے مقصد کے طور پہ ہو؟ تو یقیناً ایسے ماڈلز موجود ہیں. فن لینڈ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ایک بہت دلچسپ اور ہمارے اساتذہ کے لیے اس کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیسے فن لینڈ ایک خراب حالت میں تعلیمی نظام کو 10-15 سال کے اندر دنیا کا پہلے نمبر کا تعلیمی نظام بنانے میں کامیاب ہو گیا. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے، اس پہ کبھی ہم ایک الگ سے نشست بھی رکھ سکتے ہیں، جو فن لینڈ کا نظام ہے کہ وہاں پہ کوئی پاس فیل والا چکر ہے ہی نہیں، امتحان والا چکر ہی نہیں ہے کہ امتحان بھی ہوگا. اور وہ ماڈل، اس کا دوسرا ایک بہت دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسکولنگ آورز ہیں وہ دنیا میں سب سے کم ہیں. ایک ہفتے میں 20 گھنٹے، ایک ہفتے میں 20 گھنٹے اسکولنگ ہے. یعنی یہ آپ کے بن جاتے ہیں تقریباً، اگر 5 دن آپ کا اسکول ہے تو 4 گھنٹے کا اسکول. اور اب اس کو آپ کمپیئر کریں ہمارے معاشرے کے ساتھ تو ہمارے ہاں تو 2:30-3 بجے تک اسٹوڈنٹس کی کلاسیں، اور پھر جو یہ نئے سسٹمز آئے ہیں یہ تو 5-6 بجے تک
بچوں کو طوطے بنانے پہ لگے ہوتے ہیں، اور جو آؤٹ پٹ وہ ان کو جو لیکچرر ہیں ان کو بالکل وہ یوٹیوبر بنا دیے، 6 لیکچر جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر زیادہ وقت صرف کرنے سے، اسکولنگ آورز کو زیادہ کرنے سے کسی کے تعلیمی نظام میں اور وہاں پہ جو تخلیقی سوچ، تنقیدی سوچ ہے اور شعوری ارتقاء ہے اور اچھے گریجویٹ پیدا کرنے میں کامیابی ہو سکتی ہوتی تو پاکستان شاید دنیا میں پہلے نمبر پہ ہوتا اور اس کا تعلیمی نظام پہلے نمبر پہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے نمبر پہ وہ ملک ہے کہ جس کے اندر صرف 20 گھنٹے پورے ہفتے کا ٹائم ڈیوریشن جو اسکول کا بنتا ہے۔ تو اس پہ کبھی ہم نشست کریں گے، اور پھر میرے خیال میں اگلا پروگرام ہی ہم اسی پہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اس پہ اگر ہم اگلی نشست جو ہے اسی پہ رکھ لیں۔ تو ایسے ماڈلز موجود ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ اتنے مقبول ابھی نہیں ہے پوری دنیا میں، یا سارے ڈیولپڈ ملکوں میں بھی ابھی یہ ماڈلز ایڈاپٹ نہیں کیے گئے۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ ایسے ماڈلز کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں اس سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کی رکاوٹیں ہیں کہ یہ ایک سرمایہ دارانہ معاشرے کے اندر ایسا نظام خود مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، ایک جاگیردارانہ معاشرے کے اندر یہ مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ مسائل، لیکن جو فن لینڈ کا ماڈل ہے اس سے انسپیریشن اور اس سے اثرات دنیا کے ہر ڈیولپڈ ملک نے کچھ نہ کچھ لیے ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں پہ جو ایک تخلیقی اور تنقیدی سوچ ہے وہ ہمیں دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آتی ہے، لیکن سب سے جو بہترین ماڈل سمجھا جاتا ہے وہ فنش ماڈل ہی ہے۔ اب دوسری چیز پہ کہ آیا اگر یہ ایسا ماڈل نہ ہوتا، مثال کے طور پہ اگر کسی ملک میں بھی نہیں ہے، تو کیا یہ قابل تذکرہ بحث بنتی یا نہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے موجودہ تمام ماڈلز سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک فرد کی اور ایک انسانیت کے، ایک سماج کی فلاح نہیں ہو سکتی، تو آپ نے نئے راستے ڈھونڈنے ہی ہوتے ہیں، اور یہ ان رستوں میں سے ایک بن سکتا تھا کہ جہاں پہ آپ اس نئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے اور نئے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا پہلو ہے آپ کے سوال کا، وہ جو تقابل ہے سرمایہ دارانہ نظام کا، یا جس کو سو کالڈ ہم کمیونسٹ معاشرہ کہتے ہیں، مثلا اس کی سیدھی مثالیں ہیں، چائنا ہے، روس ہے، ایسٹرن یورپ کے کچھ ملک ہیں، یا لیٹن امریکہ کے کچھ افریقہ کے ملک ہیں جہاں پہ اس سرد جنگ کے زمانے میں ملک جو ہیں وہ کمیونسٹ بن گئے۔ تو وہاں پہ ریاستی جو مشینری تھی، ریاست تک نہ صرف معاشی نظام پہ ذرائع پیداوار پہ قابض ہو گئی، بلکہ ریاست نے کچھ مسائل کو حل تو کیا، مثلا آپ کی خوراک کا مسئلہ حل ہوا، آپ کے روزگار کا مسئلہ حل ہوا، آپ کی چھت کا مسئلہ حل ہوا، لیکن بہت سارے ایسے مسائل جو انسان کے ایک بحیثیت انسان اس کی فلاح اور اس کے شعوری ارتقاء کے لیے چیزیں ہونی تھیں وہ نہیں ہوئی، ان پہ انہوں نے کنٹرول کیا، سخت قسم کی سینسرشپس وہاں پہ رہیں، اور ایک مخصوص قسم کا نصاب وہاں پہ نافذ کیا گیا۔ اسی طرح کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر، یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں یا سرمایہ دارانہ ریاستوں میں ایک سافٹ ہینڈ کے ذریعے ایک پرسویشن اور ایسے ذرائع کو استعمال کر کے کہ جن میں طاقت انوالو نہیں ہوتی تھی، ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام اسٹیبلش کیا گیا، اس کے لیے اس سرمایہ دارانہ نظام کی ضرورتوں کے مطابق اس کو بنایا گیا۔ جو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہنے والے ملک تھے، یہ اپنی جگہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایک بھی کمیونسٹ ملک، یا جب ہم کمیونزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جب کمیونزم کا مطلب ہے کمیونٹی، اور کمیونٹیز کا جو کنٹرول ہوتا ہے، جو سماج کا کنٹرول ہے، وہ ذرائع پیداوار پہ ہو، ریاست کا نہیں، کسی سیاسی جماعت کا نہیں، چند افراد کا نہیں، بلکہ پورے سماج کا ذرائع پیداوار پہ۔ تو ایسا تو ریاست تو ہوتی ہی نہیں ہے کمیونزم میں، کمیونسٹ اسٹیٹ جو ہے اس میں تو ریاست کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی تک سوسائٹی ہوتی ہے، ہاں وہ سوسائٹی ہے، ریاست ختم ہو جاتی ہے، وہ ودر اوے ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تک تو کمیونزم کا نظام
اس طرح سے وسیع پیمانوں پہ نہیں آیا. ہاں چھوٹی کمیونز موجود ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ وہ رہی ہیں. ہمارے اپنے تجربات بھی ایسے رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا میں شاہ عنایت جو ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا کمیون بنایا تھا. چارلز فوریر یہ جو جن کو ہم یوٹوپین سوشلسٹ کہتے ہیں انہوں نے چھوٹے کمیونز بنائے تھے. پیرس کمیون کا نام آپ نے سنا ہوگا, انقلاب فرانس کے بعد وہ وجود میں آیا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کمیونز بنے ہیں لیکن کمیونزم دنیا میں اس طرح سے آیا نہیں ہے. تو یہ ریاستی بیوروکریسی جو تھی اس کا کنٹرول وہاں پہ دکھائی دیتا ہے. تو دونوں میں جو آپ چیز مشترکہ دیکھیں گے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور جو سو کالڈ کمیونسٹ نظام یا جو سوشلسٹ ریاستیں ہیں ان کے اندر, کہ وہ طبقاتی تقسیم کسی حد تک موجود ہے. کس طرح کی طبقاتی؟ کہ ایک ہیجمن, ایک بالادستی کا عنصر اور ایک ہاتھ پھیلانے والوں کا نیچے جن کی طرف, یعنی ٹاپ باٹم ایک تقسیم معاشرے کے اندر ہمیں ورٹیکل بنیادوں پہ دکھائی دیتی ہے. وہ سرمایہ دارانہ نظام میں بھی ہے اور ان کمیونسٹ ملکوں کے اندر بھی ہے. تو یہاں پہ تعلیم سب کے لیے اس قسم کی چیزیں, یہ یونیورسل ایجوکیشن کے سلوگنز کافی حد تک ان پہ عمل بھی ہوا, لیکن اس ہیجمنی کو جو بالادستی ہے, فکری بالادستی ہے, اس کو نہیں بدلا گیا. کیونکہ اس کو بدلنے کا نتیجہ یہ تھا کہ پورا وہ ڈھانچہ, سیاسی ڈھانچہ اور معاشی ڈھانچہ جو ان انقلاب کے بعد وجود میں آیا تھا وہ بھی گر سکتا تھا. تو اس کو اگر اس طرح سے ہم پیرالل بنائیں تو یہ شاید ان کا وہ پیرالل بن نہیں سکتا, متوازی طور پہ ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. جو فلاح انسانیت ہے یہ بیسیکلی اس کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان جو برتر اور کمتر کی تقسیم ہے. اب اس تقسیم کی بنیاد فکری ہے, اس کی سکل بنیاد ہے, ذہانت کو بنیاد بنا دیا جائے, مذہب کو بنیاد بنا دیا جائے, پراپرٹی کو جو بھی اس کی بنیاد بنائی جائے گی یہ انسانیت کے خلاف ہے. کیونکہ انسانیت ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے جو کچھ بھی انسان نے حاصل کیا ہے وہ ایک مجموعی انسانی جدوجہد اور محنت کا نتیجہ ہے, اور اس محنت کے ثمر میں ہمارے باپ دادا نے بھی کہیں نہ کہیں کردار ادا کیا ہوتا ہے. دوسروں کے جو اجتماعی انسانی محنت ہے اس کے نتیجے میں آج ہم جس دنیا میں موجود ہیں اس کا کردار موجود ہے. تو اس لنک کو اگر کہیں سے آپ کسی ایک لنک کو نکال دیں گے تو شاید یہ ترقی ممکن نہ ہوتی جہاں پہ ہم موجود ہیں. تو انسان کا سماج ارتقاء کے سفر سے گزرتا ہے, اور ہم جس ارتقائی منزل پہ آج موجود ہیں یہ کوئی آخری حتمی ارتقائی منزل نہیں ہے. انسان نے آگے جانا ہے, اور اس آگے جانے کے لیے نئی سوچ, نئے نظریات, نئے افکار اور اپنی تعلیم, علم, یہ علم جو ہوتا ہے وہ معاشروں میں تبدیلی, ارتقاء کے سفر کو ایک سمت دینے والی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہم ان نئے افکار کو سوچیں, اور اس کے حوالے سے جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے نئے نظریات کے حوالے سے بھی سوچیں, اور اس اجتماعی انسانی شعور کے لیے بغیر یہ سوچے کہ یہ چیز پہلے موجود تھی یا نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ صنعتی دور کی ابتدا ہو رہی تھی تو لوگ کہتے تھے, مثلا ہمارے ہاں کچھ ٹیکنالوجیز آئیں, لاؤڈ سپیکر آیا, تو لاؤڈ سپیکر کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو شیطانی آلہ ہے, اس میں تو انسان ایک جگہ سے بولتا ہے, آواز دوسری جگہ سے آتی ہے, تو یہ اونچی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ شیطان اس میں اپنی آواز شامل کر لیتا ہے. تو اس پہ فتویٰ لگا دیا گیا, اس کو روک دیا گیا. روکنے کی بنیاد ہی کیا تھی کہ یہ چیز تو ہمارے اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے یا 1000 سال تک کے 1200 سال تک کے سفر میں تو یہ تھی نہیں, اب یہ آ گئی ہے. تو جدت, نئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں, افکار کی شکل میں ہوں, ان کے سامنے رکاوٹ بننے کے لیے ایک یہ نظریہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کو استعمال نہیں کیا, ہماری روایت میں یہ موجود نہیں ہے. جدت روایت میں ہو ہی نہیں سکتی. تو جدت کیسے روایت میں ہو سکتی ہے؟ وہ اگر وہ روایت میں ہوتی تو پھر وہ جدت نہ ہوتی. جدت نہیں, جیسے بندہ بولا یہ میرا بچہ جو ہے یہ میرے والد صاحب کے ٹائم میں نہیں تھا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ان نئے نظریات کے حوالے سے ہمیں ذرا سا اپنے جو ذہن ہیں ان کو کھولنا ہوگا, جس طرح ہم نئی ٹیکنالوجی کے لیے اپنے ذہنوں کو کھول دیتے ہیں اور ہم
اینڈرائڈ فون لیتے وقت یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے آباء و اجداد نے تو لینڈ لائن فون استعمال کیا تھا، اب ہم اس کو کیوں؟ اسی طرح نئے افکار، نئے نظریات کے لیے بھی ہمیں روایت سے ہٹ کے سوچنا ہوگا. روایت ساتھ چلے لیکن نئی چیزوں کو قبول کرنے کی کم از کم صلاحیت ہمیں اپنے میں پیدا کرنی ہوگی. عموماً بھی انسانی ارتقاء جو ہے وہ جیسے جیسے ہوتا گیا ہے تو روایتیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، اور وہ پہلی روایت ختم ہوتی رہی ہے، نئی روایتیں جنم لیتی رہی ہیں، اور اس طرح ہی ارتقاء رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انسان کا ارتقائی سفر تو اسی طرح سے چلا ہے. تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں ان نئے نظریات کو بغیر یہ سوچے کہ آج یہ دنیا میں ہے یا نہیں، یا ان کے ماڈلز موجود ہیں یا نہیں، ہمیں خود نئے ماڈلز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی ریاست، اپنے سماج کی حد تک اس پہ کام کرنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی کہ فلاح انسانیت کا جو تصور ہے، یہ ماڈل ہے، اس کو کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے دنیا میں کہاں پہ یہ کون سے ماڈل موجود ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فن لینڈ کی بات کی. تو انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہے یہ فن لینڈ کے تعلیمی نظام کے حوالے سے ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال اس حوالے سے ہے تو آپ ہمارے اسکرین پہ جو نمبر دیے گئے ہیں، اس دونوں نمبر واٹس ایپ کے ہیں، اس پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، آڈیو کی شکل میں بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. آج اتنا ہی، بہت شکریہ.